السلام علیکم ناظرین، نیوز آئی میں خوش آمدید۔ میں افتخار شرازی۔ ناظرین، بالآخر صدر پاکستان نے بھی رات گئے قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا اور آج گویا کہ پہلا اجلاس ہوا، اور جو توقع کی جا رہی تھی بالکل اس کے عین مطابق پہلا اجلاس انتہائی ہنگامہ خیز اور سنی اتحاد کونسل سے کہیں یا پھر پاکستان تحریک انصاف، ان کے جتنے بھی ارکان تھے جب وہ ایوان میں داخل ہوئے تو اندازہ ہو گیا تھا کہ آج کیا ہونے جا رہا ہے۔ گویا کہ ایوان پوری کارروائی کے دوران نعروں سے گونجتا رہا، اور اس دوران ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی یا مسلم لیگ نون کی جو سینئر قیادت تھی، گویا کہ حلف لینے کے بعد اور پھر رجسٹر پہ دستخط کرنے کے بعد ایوان میں بیٹھنا انہوں نے مناسب نہیں سمجھا اور وہ چلے گئے۔ تو گویا جو آج شروعات ہوئی ہیں قومی اسمبلی کی، اگر لگتا یہ ہے کہ جو اپوزیشن کے تحفظات اور کنسرنز کو نہ سنا گیا، ایڈریس نہ کیا گیا، تو پھر جو حکومت ہے اس کے لیے اگلے 5 سال ایک رولر کوسٹر کی مانند ہوں گے۔ گویا کہ یہ ایوان پھر پرامن نہیں رہے گا، اس میں اس طرح کے مناظر کم و بیش ہمیں ہر روز دیکھنے کو ملیں گے۔ ساتھ میں ناظرین، جو آج کے دن سینئر رہنماؤں نے گفتگو کی میڈیا سے، وہ بھی کوئی زیادہ امید افزا نہیں تھی۔ میں اپنے پروڈیوسر سے کہوں گا کہ نواز شریف صاحب نے اس موقع پہ کیا کہا، مولانا فضل الرحمان صاحب نے کیا سوچ رکھتے ہیں، بیرسٹر گور صاحب، خالد مقبول صدیقی صاحب اگر وہ سنوا دیں تو اس کے بعد میں اپنے مہمانوں کو تعارف کرواؤں اور پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں۔ مولانا صاحب 5 سال مدت کر سکے گی؟ لگتا تو نہیں ہے ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم ووٹ استعمال نہیں کریں گے۔ اپوزیشن میں بیٹھیں گے؟ اپوزیشن میں بیٹھیں گے۔ اس پر ایوان کو عوام کا نمائندہ کم اور اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ زیادہ۔ یہ تو مولانا فضل الرحمان صاحب تھے، اب بیرسٹر گور صاحب کیا فرما رہے ہیں اگر وہ سنوا دیں تھوڑا سا۔ اور ہمارے 3 سیٹس جو ہے وہ پریزروڈ ہے۔ وومن کی سیٹ میں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے بیک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کے لیے 20 سیٹس ریزرو ہے۔ اس وقت یہ ہاؤس انکمپلیٹ ہے۔ ہمارے 23 MNAs are supposed to come۔ خالد مقبول صدیقی صاحب کچھ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس کوئی خاص نسخہ ہے، وہ کیا لے کے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، پہلے یہ بھی سن لیتے تھوڑا سا۔ ہم ایک نسخہ کیمیا لے کے آئے ہیں اور 5 سال تک اسی پہ لڑیں گے۔ عہدے فائنلائز ہو گئے ہیں، وہ ہم نے مانگے نہیں ہیں، ہم نے مانگا ہے اختیار پاکستان کی عوام کے لیے، اس کا فیصلہ ہونا باقی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا، پہلے میں مہمانوں کو تعارف کروا دوں۔ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینیٹر تاج حیدر صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق آپ کا، بہت شکریہ سر وقت دینے کے لیے۔ ان کے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر عقیل ملک صاحب، آپ نون لیگ کے رہنما ہیں اور حالیہ دنوں میں آپ ٹیکسلا سے الیکشن جیت کے آئے ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کا بھی وقت دینے کے لیے۔ اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ تاج حیدر صاحب، آپ نے بڑی پارلیمان دیکھی ہیں، تو آج جس طرح کی شروعات ہوئی ہیں، پہلے تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں آپ سے کہ یہ پارلیمان چل پائے گی، اپنے 5 سال پورے کرے گی، معاملات پرامن ہو جائیں گے، یا آپ کو بھی مولانا فضل الرحمان اور دیگر کی طرح خطرے کی گھنٹیاں بجتی ہوئی نظر آ رہی ہیں؟ نہیں، ہمیں اعتماد رکھنا چاہیے۔ دوسرے یہ کہ جذباتیت جو ہے اس کا وقفہ مختصر ہوتا ہے، صحیح، عقلیت جو ہے وہ پریویل کرتی ہے، وہ آگے تک جاتی ہے۔ اپنے دوستوں کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جو طاقت ہے وہ دلیل میں ہے، جو طاقت ہے وہ ڈسپلن میں ہے۔ یہ جو ایک بدنظمی ہے، اس میں طاقت نہیں ہے۔ انسان تھک جاتا ہے بہت جلدی، لوگ بھی تھک جاتے ہیں کہ کب تک اس کو برداشت کریں۔ اور مجھے امید ہے، اور میں بہت سے ایسے دوستوں سے واقف ہوں کہ جو تحریک انصاف کے اندر ہیں اور جو بڑے سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ خود مجھے شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ کوئی 30 سال میں نے کام کیا ہے، وہ بہت سلجھے ہوئے شخص ہیں۔ سیاست حل نکالنے کا نام ہے اور وہ حل نکالتے ہیں۔ علی ظفر صاحب، ابھی محترم ان سے سینٹ کے اندر میرا رابطہ رہا۔ علی محمد خان صاحب، میں جب ہماری یہ تھی پارلیمنٹری افیئرس کمیٹی، اس میں علی محمد خان صاحب وہ الیکٹورل ریفارمز کا بل لے کے آئے تھے، اور بڑی اچھی ہماری انڈرسٹینڈنگ رہی، کارکردگی رہی، کیونکہ بات دلیل سے ہوتی تھی، بات اس سے نہیں ہوتی تھی، اور عین نزدیک تھا کہ وہ ہم
اتفاق رائے سے وہ بل منظور کر لیتے، جبکہ کچھ لوگ آ کے وہاں پہ شور مچانے لگے اور وہ ہنگامہ کر دیا، اور اس کی وجہ سے وہ پھر الیکٹورل آپ نے رپورٹ نہیں پیش کرنے دی اس کی سینٹ کے فلور پہ. آج 2 سال سے زیادہ ہو گئے کہ رپورٹ پینڈنگ میں پڑی ہے. نہ کریں، پارلیمنٹری کمیٹی نے وہ الیکٹورل ریفارمز. اور پھر میں کہوں گا کہ پارلیمنٹری کمیٹی کے اندر محترم علی ظفر صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور انہوں نے بڑے اچھے مشورے دیے، اور ان کا آرگومنٹ جو تھا وہ بہت وزنی تھا، اور ان کی بہت سی باتیں تسلیم کی گئی. لیکن میں تو تاج حیدر صاحب کے آرگومنٹ کو وزن دوں گا، لیکن دوسری طرف پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ کی قیادت اس جماعت کو تو فاسسٹ جماعت کے طور پہ گردانتی ہے، لیکن آپ تو فرما رہے ہیں کہ اس جماعت کے اندر بڑے کمال لوگ ہیں، کہ جو تدبر والے بھی ہیں، جو سنتے بھی ہیں، جن کا انپٹ بھی بڑا کمال کا ہے. بٹ اس کے ساتھ جڑا سر سوال، آج جو آپ کو جذبات اور احتجاج نظر آ رہا ہے، اس کی آپ کو جو گراؤنڈز ہیں وہ آپ کو لگ رہی ہیں کہ جینون ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ مسئلہ تھا ہی نہیں. شاہ محمود صاحب وہ ایسے ہی ایئرپورٹ پہ کھڑے کھڑے ہماری بات ہوئی، اور یہ ہوا کہ جی یہ جو الیکشن کا مسئلہ ہے اس پہ مذاکرات کر لیے جائیں. میں نے ان سے عرض کیا کہ یہ میں اپنی قیادت کو کہہ دوں اگر یہ سنجیدہ بات ہے، کیونکہ ہمیں خطرہ یہ ہے کہ جو بانی ہے پی ٹی آئی کے وہ اس کو سبوٹاج کریں گے. اچھا. انہوں نے کہا جی نہیں، جو بھی کمیٹی فیصلہ کرے گی وہ فائنل ہوگا. ہم نے پی ڈی ایم کی دوسری جماعتوں کو آمادہ کیا مذاکرات پہ، مذاکرات شروع ہوئے، مذاکرات کامیاب ہوئے، اور شاہ محمود صاحب کو اعلان کرنا تھا مذاکرات کی کامیابی کا. اور ہر چند کے مذاکرات سے پہلے ہی عجیب عجیب مطالبات سامنے آنے لگے پی ٹی آئی کے بانی کی طرف سے کہ جی سندھ اسمبلی ختم کریں اور نیشنل اسمبلی ختم کریں. لیکن پھر بھی کمیٹی نے بات چیت کے ذریعے 3 دن کے اندر وہ مسائل جو تھے وہ ایک منزل تک پہنچائے، اور چیز طے ہو گئی. اعلان کرنا تھا اس وقت، پھر یہ ہوا کہ آپ ان کو منع کیا گیا، اور اعلان انہوں نے یہ کر دیا کہ مذاکرات ناکام ہوئے. اور اس کے بعد پھر یہ طوفان ہوا، اور پھر یہ تمام کہ ان سے اپنے جماعت کا نشان جو لے لیا گیا، انٹرا پارٹی الیکشن ختم کرا دیا. بہت سے اور بھی طریقہ کار ہم سے ہمارا نشان لیا گیا تھا. بی بی صاحبہ شہید سپریم کورٹ کے اندر گئی تھیں، اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا کہ کسی جماعت سے نشان نہیں لیا جا سکتا. تو اس نشان لے جانے کے وقت ہم نے جو طریقہ کار اختیار کیا، اس میں ہماری جماعت کے ایک بہت بڑے وکیل شامل تھے جو اب ان کے ساتھ ہیں، وہ طریقہ بھی نہیں نکال سکے. اب جس جماعت کے ساتھ وہ مل گئے جی تو اس جماعت نے تو اپنی کوئی لسٹ ہی نہیں دی ہے ریزرو سیٹس کی. تو اب پتہ نہیں کس چیز پہ. وہ تو اپنی جگہ پہ، لیکن بیرسٹر عقیل ملک صاحب آپ کی تو پہلی پارلیمان ہے، لیکن آپ قانون کے طالب علم ہیں. یہ گتھی واقعی اتنی مشکل ہے کہ جس کو سلجھایا نہیں جا رہا، کیونکہ ہم پچھلے کافی دنوں سے اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں مخصوص نشستوں کے معاملے کو. اور 2018 کی پارلیمان کو ہم نے دیکھا کہ فاٹا سے، سابق فاٹا سے 3 آزاد ارکان جب باب پارٹی میں شامل ہوا 2019 میں، اور انہوں نے اپنی اسی طرح کی فہرست جمع کرائی الیکشن کمیشن میں، تو ان کو تو مخصوص نشستیں الاٹ ہو گئیں. تو آج قانون کیا بدل گیا ہے؟ کو مشکل لگ رہی ہے، یا لگ رہا ہے کہ ڈیسیجنز کہیں اور سے ہو رہے ہیں اور الیکشن کمیشن صرف اس کو امپلیمنٹ کر رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ آپ کیا لگ رہا ہے؟ رائے صاحب بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے توسط سے تمام تر 16ویں نیشنل اسمبلی کے جتنے بھی اراکین منتخب ہوئے ہیں اور جنہوں نے آج حلف لیا ہے، ان کو، تمام دوستوں کو، تمام بزرگوں کو، جتنے بھی ممبران ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور اس کے بعد آج الحمدللہ جمہوریت کا تسلسل قائم و دائم رکھتے ہوئے پارلیمان میں جو آج پروسیڈنگ ہوئی، لیکن اس میں بڑا ایک بدمزگی اور بڑی ایک رقص کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کی انتہائی سخت الفاظ میں اگر مذمت کی جائے تو وہ بھی کم ہے. جہاں تک آپ نے بات کی الیکشن کمیشن کی اور مخصوص نشستوں کی، تو مخصوص نشستوں کا جہاں تک معاملہ ہے، میں نے بڑا واضح ایک میرا موقف ہے اس پہ، اور اس میں آپ نے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اور الیکشن ایکٹ کے اندر رہ کے ہی جو ہے اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے.
کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں آرٹیکل 103 ہے، اس کے بعد سیکشن 104 ہے جو الیکشن ایکٹ 2017 کا ہے، اور اسی میں ہی دیکھ کے آپ نے چلنا ہے کہ کیا آیا ایسی جماعت جس نے کوئی لسٹ ہی جمع نہ کی ہو، اور اگر اپنی لسٹ جمع کروائی بھی ہو اور اس جماعت سے الیکشن کنٹیسٹ نہیں کیے، ان کے کوئی بھی کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ فاتح نہیں قرار پائے گئے، اور اس کے بعد کسی اور جماعت کی چھتری تھلے یہ لوگ جا کے بیٹھے ہیں، اور اس جماعت کے کوئی ایک رکن جو نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی کی سیٹ پہ فاتح قرار نہ دیا گیا ہو، اگر ہوا بھی ہو تو اس میں انہوں نے اپنی کوئی لسٹ جمع نہیں کرائی، جو کہ ایک واضح موقف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی انہوں نے اپنی انڈر ٹیکنگ دی ہے کہ ہم نے کوئی ریزرو سیٹس پہ ہمارا کوئی بھی کینڈیڈیٹ نہیں ہے جس نے جمع کرائی ہو ریزرو سیٹس پہ، خواہ وہ مسلم وومن سیٹس پہ ہوں یا نان مسلم سیٹس پہ ہوں۔ بیرسٹر صاحب میں ایک چھوٹی سی بات یہاں میں آپ کی باپ پارٹی پہ بھی میں اس پہ روشنی ڈالوں گا، ضرور کیجیے گا، بٹ میں یہاں پہ ایک اور نقطہ اٹھانا چاہ رہا ہوں، یہ کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، شاید آئین و قانون یہ کہتا ہوگا کہ اب وہ ایلیجیبل نہیں رہے، بٹ سعدیہ عباسی صاحبہ سینیٹر فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کیا بات کی۔ آج میں نے پارلیمان میں موجود تھا وہاں پہ، اور میں نے بات کی اپنا فاروق ستار صاحب سے، تو کوئی وہ کہتے ہیں نا کہ سیاست میں قانون و آئین اپنی جگہ پہ، بٹ اخلاقیات بھی تو کچھ ہوتی ہیں نا۔ میں نے اخلاقی بنیادوں پہ لگتا نہیں ہے کہ وہ لوگ کہ جو کسی ایک شخص کے نام پہ ووٹ لے کے آئے ہیں، اب مخصوص نشستیں ان کو جانی چاہیے، اور ایسے میں کہ جب آپ کو پرائم منسٹر بننے کے لیے، اسپیکر بننے کے لیے نمبرز کی بھی خاص ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس سے زیادہ ہیں، تو ان سیٹوں کو حاصل کر کے اخلاقی طور پہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ تھوڑا سا کچھ ادروائز نظر آئیں گے؟ شرازی صاحب آپ کی بات درست ہے، لیکن میں نے میرا ذاتی اوپینین تو شاید یہ ہے کہ اس بحث میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے، لیکن ایک جو قانونی اور آئینی سچویشن ہے اس سے باہر نہیں نکلا جا سکتا، جس طرح تاج حیدر صاحب نے کہا کہ واقعتاً جو ہے وہ سنی اتحاد کونسل نے کہا ہے کہ ہمارے کوئی بھی ممبران ایسے نہیں ہیں، اور کئی ان کی پارٹی سے، ان کی یونیورسٹی سے گئے ہوئے طالب علم، اور وہ اب بڑے قداور سیاستدان بن چکے ہیں، اس ٹائم ان سے نشان لیا گیا۔ اب کیا ایسی سچویشن انہوں نے وہاں پہ فائٹ کی؟ نہیں، اب ان کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ جائیں، اور ایکچولی میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جا کے اسٹیچوٹری انٹرپریٹیشن جب تک نہیں ہوگی، جب تک یہ معاملہ سپریم کورٹ کے فاضل جج صاحبان اس کا ڈیسیجن نہیں کریں گے، تب تک یہ معاملہ اسی طرح رہے گا۔ باپ پارٹی کی ایک انوملی سچویشن تھی، وہ 2019 میں فاٹا مرجر کے بعد ہوئی، تو یہ یہاں پہ اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ یہاں پہ یہ ایک بڑی ڈیفرنٹ سچویشن ہے، جس پارٹی نے کوئی ریزرو سیٹس کی لسٹ ہی جمع نہیں کرائی اور اس میں سارے یہ لوگ جا کے جمع ہو گئے اور اس چھتری کے نیچے یہ لوگ جا کے بیٹھ گئے، تو یہ دس از سم تھنگ دیٹس آؤٹ آف دی کانسٹیٹیوشن اور اس کے باؤنڈ سے بھی باہر ہے، اور الیکشن ایکٹ کے بھی باؤنڈ سے باہر ہے، تو یہ بڑی ایک ناول سچویشن ہے، کیس آف فرسٹ امپریشن ہے، جس کو سپریم کورٹ میرے خیال سے ان کو جانا چاہیے۔ میں تو مفت مشورہ دے رہا ہوں پی ٹی آئی والوں کو کہ ان کو لے کے جانا چاہیے اس کیس کو۔ اور میری مجبوری یہ کہ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا پڑا ہے، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو سینیٹر ہمام احمد صاحب کے سامنے یہی نقطہ رکھیں گے کہ بہتر یہ ہے کہ عدالت جائیں اور عدالت سے اس مسئلے کو حل کریں، کیونکہ لگ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور پارلیمان میں بیٹھے لوگوں کو بھی شاید ابھی کچھ پتہ نہیں لگ رہا کہ اس معاملے کو کس طرف لے کے جایا جائے، کیسے حل کیا جائے۔ ایک چھوٹا سا بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید سینیٹر امام احمد صاحب۔ سر، یہ پی ٹی آئی کی کوتاہیاں، معذرت کے ساتھ ان کو نالائکیاں کہہ لیں، یا آپ قانون و آئین کو سر دیکھتے نہیں ہیں، سارے معاملات آپ ڈال دیتے ہیں عدالتوں پہ یا پھر پارلیمان پہ، آج کھڑے ہو کے تقریریں کر رہی ہیں، ایوان نامکمل ہے، ابھی تک انتخاب نہ کیجیے، وہ سر انٹرا پارٹی الیکشن وقت پہ کرا لیتے، نہ آپ سے انتخابی نشان چھینا جاتا، نہ آج مخصوص نشستوں کا معاملہ ہوتا، تو سر کچھ اپنا بھی تو آپ کہیں نا سر کہ آپ سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شور ہم سے غلطی ہوئی ہوں گی، ہم سے کوتاہیاں بھی ہوئی ہوں گی، لیکن ان غلطیوں کا جو سزا دی گئی تھی نا وہ ناجائز تھی، وہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہم نے دیکھا اے این پی کو انہوں نے صرف فائن کیا، اور جو کہ ایکچول الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، الیکشن ایکٹ کے لحاظ سے وہ صرف جو چیزیں مانگ سکتے ہیں وہ 3-4 چیزیں، سرٹیفکیٹ، انٹر پارٹی الیکشن کی نہیں، ایفیڈیوٹ وغیرہ، وہ انٹر پارٹی الیکشنز کی ڈیپتھ پہ نہیں جا سکتے،
یہ ان کا اختیار نہیں ہے، نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، لیکن پریسیڈنس قائم کر دیا ان لوگوں نے، اور اس پریسیڈنس کے تحت کل کو پیپلز پارٹی یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ ترم برم کر سکتے ہیں۔ ان میں سے کسی پولیٹیکل پارٹی میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ الیکشن سمبل نہ ہو اور یہ جیت کے دکھائیں۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ جب کہتے ہیں کہ عدالت میں جائیں، ہم کس عدالت کی بات کرتے ہیں؟ ہم اس عدالت کی بات کرتے ہیں کہ جس کے ہیڈ نے ہم سے غیر قانونی طور پہ ہم سے نشان لے لیا، اور یاد رہے یہ وہ عدالت ہے، یہ وہ جج تھے کہ جب وہ چیف جسٹس سے بلوچستان کے، ان کا ایک انٹرویو آیا کہ میں نے صبح 3 بجے کوٹ لگایا تھا کیونکہ کسی کے نشان کا مسئلہ تھا الیکشن سے پہلے۔ سو ہی نیو ایگزیکٹلی ہاؤ امپورٹنٹ اٹ از۔ لیکن سر 2-3 دن سوال تو بڑے کیے، انہوں نے ان کو جواب میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا، دیکھیں آپ نے جو الیکشن کے لحاظ سے اس میں تو آپ نے ہر چیز کی دھجیاں اڑائی ہے نا، آپ نے اپنے جتنے بھی آرٹیکلز ہو سکتے تھے ان کی دھجیاں اڑا دی ہے۔ آپ کا اچھا یہ کہتے کہ ان کا یہ موقف ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے سزا دی ہے اور آپ کو اس لیے یہ کیا ہے کہ ان کو صرف جرمانہ دیا آپ کو کیونکہ ان کے خلاف کوئی آیا نہیں تھا۔ اکبر ایز بابر کی بات کرتے ہیں، دیکھیں اکبر ایز بابر کی بات الیکشن کمیشن کو سننی نہیں چاہیے تھی، یہ بات جانی چاہیے تھی ہائی کورٹ میں۔ الیکشن کمیشن کے اختیار نہیں تھا کہ اس کی بات سنے، یہ بات بھی سننی چاہیے تھی، یہ کورٹس کو سننی چاہیے تھی۔ صحیح۔ تو اور الیکشن کمیشن کو پھر جس طریقے سے وہ پٹیشن میں گئی ہے وہ بھی الیکشن کمیشن کا اختیار نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے الاؤ کیا گیا اس کے پیچھے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، وجوہات ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ یہ سب بہانہ ہے، صحیح، عمران خان نشانہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ لیکن سر اب آپ پارلیمان میں آ گئے نا سر، اسی پارلیمان کے وجود کے لیے سٹرگل آپ کر رہے ہیں، اب وجود میں آ چکی ہے، بٹ اس کو ڈیسٹیبلائز کرنے لگے، آج جو ماحول بنا ہے وہاں پہ اس طرح ہے کہ یہ پارلیمان جو ہے نا، تاج حیدر صاحب بیٹھے ہوئے، انہی کی پارٹی کے لیڈر نے 1973 میں یہ آئین بنایا تھا، جی ٹھیک ہے، اور انفارچونیٹلی ہم نے جب اس پارلیمان سے استعفے دیے تھے، ہم نے جب 2 اسمبلیوں سے استعفے دیے تھے تو ہم نے اس آئین کے تحت دیے تھے کہ وہ آئین کہتا تھا کہ not later than 90 days اور within 90 days، یہ 2 مختلف جگہوں پر ہے، ایک آرٹیکل 48 میں اور ایک آرٹیکل 224(2) میں، کہ اس کے اندر الیکشن ہونے چاہیے۔ اچھا اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا، سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ کر لو، پریزیڈنٹ صاحب نے بھی ڈیٹ دے دی، لیکن پیش تھی نا سر، حالات خراب تھے، کیڑے حالات خراب تھے اس دن کے اور آج کے درمیان میں، کیڑے حالات ٹھیک ہو گئے ہیں؟ کون سی ہماری اکانومی 50 ارب کو پہنچ گئی ہے؟ کوئی حالات ٹھیک نہیں ہوئے۔ اس وقت آرٹیکل 220 کو بھی انہوں نے رون ڈالا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو پروونشل اور فیڈرل جو ادارے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی مدد کرے، انہوں نے مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ یہی تاج حیدر صاحب کی پارٹی کے جو لیڈر تھے اس وقت ان کو کانسٹیٹیوشن یاد کسی کو نہیں آ رہا تھا کہ کس لحاظ سے ہم نے کیا۔ انفارچونیٹلی میں نے پچھلے 6-7 ماہ میں 8 ماہ میں جو میں نے کانسٹیٹیوشن کی وائلیشنز مارچ میں دیکھی، پھر ہم نے دیکھا کہ جو CCI کی میٹنگ ہوئی تھی وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل تھی، 2 اسمبلیز کی الیکٹڈ ریپرزنٹیشن نہیں تھی، آپ نے الیکشن ڈیلے کروائے، اس بیسس پہ آپ کے کیا۔ اچھا پھر یہ یاد رکھیں، یہ جو جس کو کہتے ہیں نا نئی حلقہ بندیاں، یہ حلقہ بندیاں بیسیکلی نہیں تھی، یہ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں ہوا تھا کہ اس سب کو جتنا بھی ہمارا تھا اس کو ہم نے ڈیجیٹلائز کرنا تھا۔ اٹ واز ناٹ سپوز ٹو بی این حلقہ بندی۔ حلقہ بندی 10 سال بعد ہوتی ہے، اس کی وجہ ہوتی ہے کہ 10 سال میں آپ کی تعداد اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ کے حلقے چینج کرنے پڑتے ہیں۔ یہاں پہ ان لوگوں نے سارے کیے، لیکن اگین وہی میں کہہ رہا ہوں، یہ سب ایک بہانہ ہے۔ عمران خان نشانہ ہے، تاج حیدر صاحب، یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب بھی نشانے پہ ہیں؟ اور مور امپورٹنٹلی سر
کل صدر پاکستان نے کوئی رات گئے اسمبلی بلانے کے حوالے سے سمری پہ دستخط تو کر دیے، لیکن جس بھاری دل کے ساتھ انہوں نے کیے وہ شاید ٹویٹ ان کی آپ نے بھی دیکھی ہوگی کہ جس انداز میں نگراں وزیر اعظم نے ان کو مخاطب کیا ہے. آپ ہم سے زیادہ زبانوں کو جانتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ پہلے صیغے میں مخاطب کیا گیا صدر پاکستان کو، پھر ان پہ الزامات لگائے گئے جو سمری بھجوائی گئی کاکڑ صاحب کی جانب سے. سر لندن سے پڑھے ہوئے ہیں وہ، تو ان کو تو پتہ ہونا چاہیے کہ ایک رتبہ ان کا ہے صدر کا، ان سے عمر بھی بڑے ہیں، ان کو مخاطب کیا جائے کیسے کیا جائے، اور پھر کوئی تحقیقات نہ ہوں، ان پہ الزام لگا دیا جائے کہ شاید وہ میلافائڈی کے ساتھ بیٹھے ہیں وہاں پہ اور جو کچھ کر رہے ہیں وہ ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے. تو مناسب تھا یہ کرنا؟ ہم مہذب سیاسی کلچر دیکھنا چاہتے ہیں جی، اور سارے وقت ہماری کوشش یہی رہی ہے کہ ہم سے کچھ کہا بھی جائے تو ہم اس کا جواب دلیل سے دیتے ہیں، بد تہذیبی سے نہیں دیتے. زرداری صاحب کے لیے کیا کیا نہیں کہا گیا جب وہ صدر تھے، لیکن وہ خاموش رہے صحیح، اور مفاہمت کی راہ ڈھونڈی اور سب کو ساتھ لے کے آئے. اب بھی ہماری یہی کوشش ہے. زیادتیاں بہت ہوئی ہیں اور ہمارے ساتھ بھی بہت ہوئی ہیں، جیسا کہ اس میں مردم شماری کے اندر ہوا کہ پاکستان کی 30 کروڑ کی آبادی کو 25 کروڑ کر دیا گیا، اور بار بار کوئی 14 خطوط ہیں ہمارے ریکارڈ پہ سندھ سے کہ یہ غلطی ہو رہی ہے، یہ ہو رہی ہے. اب آپ سوچئے اگر ووٹرز آبادی کا 60% ہیں تو مزہ کا خیز، اور سی سی آئی میں بیٹھ کے پھر 1 کروڑ آبادی کم کر دی جاتی ہے، پرچیاں دے دی جاتی ہیں کہ نہیں جی وہ نوٹیفیکیشن کو چھوڑیے، آبادی آپ کی یہ ہے. اچھا، لیکن اس کو معاملے کو آگے بڑھانا ہے تو اس میں تحمل سے کام لیا جاتا ہے، صبر سے کام لیا جاتا ہے اور کوئی رستہ نکالا جاتا ہے. کوشش سیاست میں یہی ہونی چاہیے کہ رستہ نکالا جائے اور جو تھرڈ پاورز ہیں ان کی انٹرفیئرنس کو ان کے کانسٹیٹیوشنل حد کے اندر رکھا جائے. اور یہ عین ممکن ہے اگر سیاسی جماعتیں آپس میں بیٹھ کے مشورہ کر کے کہ بھئی یہ قانون ہے، یہ آئین ہے، ہمیں اس طریقے سے. ہماری کوشش یہی رہی. میں نے جس میٹنگ کا ذکر کیا تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کی سربراہی میں اور ہماری میٹنگ جو ہوئی تھی اور وہ ایک نتیجے تک پہنچ گئی تھی، اس میں ہماری کوشش یہی تھی کہ رستہ نکالا جائے. کیونکہ آئین کی ایک یہ بھی ضرورت ہے کہ اسمبلیاں 5 سال کے لیے منتخب ہوتی ہیں. اب کوئی بھی اپنی اسمبلی توڑ کے کہے کہ نہیں آپ بھی اپنی اسمبلی توڑیں تو وہ ذرا دشوار بات ہو جاتی ہے. تو یہی ہے کہ غیروں سے کہا تم نے، غیروں سے سنا تم نے، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. ناظرین، پروگرام ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بیرسٹر صاحب، یہ جو سننے والی بات ہے، تاج حیدر صاحب جیسے لوگوں کو پارٹی ہائی کمان سنے گی، بالخصوص میں نون لیگ کی بات کرتا ہوں، ان کی طرف سے بھی بیانیہ تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ سب کو مل کے ساتھ چلنا ہے، ہم نے معیشت کی حالت بڑی بری ہے، سب جماعتیں اکٹھی ہو جائیں. بٹ جو کنڈکٹ ہے وہ تو کچھ ادروائز ہے نا. ہمیں عملاً تو کچھ ایسا نظر آ ہی نہیں رہا. تو اس وقت تو ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ آ گئے ہیں نا جی. اب آپ ہاؤس کو چلائیں گے اور اپوزیشن اگرچہ نام اپوزیشن کا ہے بٹ ایوان کا حصہ ہوا کرتی ہے. جب تک آپ اس کو انگیج نہیں کریں گے معاملات تو آگے نہیں بڑھنے والے. آج آپ نے پہلا دن دیکھ لیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. تو سر کوئی سینس پریویل کرے گی کہ قیادت میں کہ نہیں ہمیں سٹیپ لینا ہے، وجہ یہ کہ وہاں سے انتظار کیا جائے، ہم جاتے ہیں ان کو گلے لگاتے ہیں؟ نہیں، ہم نے شرائع صاحب ڈے 1 سے ہی ہماری اپروچ رہی ہے کہ ایک بڑا انکلوسیو اور انکلوسیوٹی کی طرف جانے کے لیے، اور ہماری یہ کوشش رہی ہے. تاج حیدر صاحب بھی اس کا اظہار پیپلز پارٹی نے کیا، آپ نے نہیں کیا معذرت کے ساتھ. ہم نے ڈے 1 سے کہا، ہم نے کہا جس کی اکثریت ہے، جس میں شاید یہ کلیم کر رہے تھے کہ ہماری اکثریت زیادہ ہے، ہم نے کہا تو بنا لیں. یہ تو کانٹوں کی سیج ہے، یہ کوئی پھولوں کی سیج تو ہے نہیں کہ یہاں پہ اقتدار صرف جو ہے یہاں پہ بیٹھا جائے اقتدار کی خاطر. یہ بڑے مشکل فیصلے کرنے ہوں گے پاکستان کے لیے. آگے جو آنے والا وقت ہے وہ بڑا مشکل کٹھن دور ہے جس میں بڑے مشکل فیصلے کر کے ہمیں آگے پھونک پھونک کے چلنا ہے. یہ تاج حیدر صاحب ہیں، ان کی پارٹی ہماری الائنس پارٹنر ہے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کی فراخ دلی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ
हमारी एक सेम वेव लेंथ पे हैं और आगे, लेकिन मेरी ख्वाहिश और मेरी कोशिश और मेरा ओपिनियन तो है कि ये आके जिम्मेदारियों की तरफ भी आएँ। कैबिनेट कैसा बने? और बिल्कुल वो नहीं बनने वाले। मैं तो ये कहूँगा, मैं अपनी लीडरशिप से भी मैं ये बात कहूँगा कि कल को 5 साल बाद फिर जब हमने आवाम के पास जाना है तो ये एलिगेशन हमारे पे ना आए कि ये बिकॉज पीडीएम के दौर में वज़ीर आज़म शायद नून लीग के थे, इस वजह से जो है हमारे ऊपर ये ब्लेम आता है। लेकिन ये जिम्मेदारी सबको पाकिस्तान की खातिर अक्रॉस द बोर्ड, ये बड़ा मुश्किल एक दौर है, मुश्किल फ़ैसले करने हैं, तो इसमें तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ लेके चलना है। मैं तो इनको भी साथ लेके अपनी पार्टी से दरख्वास्त करूँगा कि जितनी जमातें हैं उनको पाकिस्तान की खातिर, और हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की खुशहाली के लिए, पाकिस्तानी अवाम को जो महंगाई की चक्की में पिस रही है वहाँ से निकालने के लिए जो है हमें ये फैसले बैरिस्टर साहब, आज तो अपोजिशन आखिर तक बैठी रही, हुकूमती पार्टियां चली गई। नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा, आप तो ऐवान को खाली छोड़ के चले गए सर, आप उनको साथ लेके चलने की बात कर रहे हैं, बट खुद तो बैठे ना पहले। हम तो बैठे हुए थे, ख्वाजा आसिफ साहब अकेले थे डिफेंड करने के लिए। सर उसमें शराजी साहब, स्पीकर साहब ने एक ऑर्डर था, पॉइंट ऑफ ऑर्डर था, जो एक पूरी तकरीब चलनी थी, उस हवाले से तकरीब को नहीं चलने दिया। वहाँ पे तिलावत कुरान पाक थी, उसके बाद हदीस मुबारक, उसके बाद नात थी, उसके बाद ओथ था, ओथ के बाद रोल साइनिंग थी। इन्होंने यकीन जाने आज वहाँ पे जो तमाशा लगाया, जो वहाँ पे जो उस मुक़द्दस ऐवान का जो तक़द्दुस पामाल किया, वहाँ पे बड़े बड़े बैनर्स, बड़ी बड़ी तस्वीरें और नारेबाजी और पता नहीं तो क्या 18 में तो, जब खान साहब ने तकरीर की थी ना, वो मंजर भी किसी को नहीं भूला आज तक। वैसे लोगों को याद है जब उनके डायस को घेर लिया गया था, शोर शराबा किया गया था। मैं इस बात का कायल हूँ कि इस तक़द्दुस मुक़द्दस ऐवान का तक़द्दुस पामाल नहीं करना चाहिए। ये एक बड़ा अहम हमारा सारा सिस्टम है, इसको जो है यहाँ पे इसको इस तरह की एक रकस और बदमज़गी क्रिएट करना, ये कहीं से भी किसी आइनी ज़ुमरे में नहीं आता। हमने कहा कि आप एहतजाज करें, आइन के अंदर रह के, जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर हैं उसको फॉलो करते हुए आप अपना एहतजाज करें। हम एहतजाज सुनने के लिए तैयार हैं अगर आप अपोजिशन में बैठे हैं, लेकिन इसका मकसद ये नहीं है कि दूसरी दीगर जमातों के लीडर्स आएँ, बाशमूल पीपल्स पार्टी के, बाशमूल MQM के, बाशमूल दीगर जितनी भी जमातें हैं, आपने बस नारेबाजी और जो है उनको बदतहजीबी के ज़ुमरे में जो अल्फाज आते हैं वो आपने कहना शुरू कर दिए। सेनेटर साहब, सर टेम्परेचर को नीचे लेके आए, आप तो डॉक्टर भी हैं सर, जब तक नीचे टेम्परेचर नहीं आएगा तो कैसे बीमार ठीक होगा सर? अब बहुत हो गया ना, एहतजाज कर लिया आपने, अदालतों में चले गए आप, रिलीफ होपफुली मिल जाएगा। सर कुछ होता है ना कि आपने भी, ताज हैदर साहब कह रहे हैं कि इंगेज करने की कोशिश हो रही है और यही एक रास्ता है, तो गुफ्तगू की तरफ तो आना चाहिए ना सर। अब अल्टीमेटली कब तक सड़कों पे रहेंगे, कब तक एहतजाज करते रहेंगे? आप मुझे मेरी जुबान में कह रहे हैं कि मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करूं, जो बीमारी है उसको कुछ ना करूं, लेकिन चूंकि टेम्परेचर उस बीमारी की वजह से हाई हो गया है तो चलो पैरासीटामोल दे दूं। पैरासीटामोल इलाज नहीं है, इलाज एंटीबायोटिक होती है, और अगर वहां पे पस पड़ जाए तो फिर सर्जरी होती है। और पस क्यों पड़ता है? जब कोई गलत चीज जिसको जिस्म में नहीं होना चाहिए, जिसको हम बैक्टीरिया कहते हैं, वो जिस्म में चली जाए। इस ऐवान में मेरी नज़र में जहाँ पे अक्सर लोग कहते हैं वोट को इज्जत दो, हमें तो पता चला वही वोट के चोर निकले। वजह मैं नहीं कह रहा, दानियाल अजीज कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये जावेद लतीफ़ कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये निसार चीमा कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये शायद खाकान अब्बासी कह रहा है, अब तो मुस्तफ़ा कमाल भी कह रहे हैं, कामरान टिशोरी सब कह रहे हैं। यही मैं अभी तो मैं उधर, अभी तो मैं कहां तक सुनोगे, कहां तक सुनाऊं। देखिए इस तरह है, इन रियल सेंस, विद ड्यू रिस्पेक्ट, इन रियल सेंस, अगर ये वोट को इज्जत देने वाले होते तो मैंडेट चोरी ना करते। और मैं डिफरेंस बताता हूं। हमने देखा पंजाब में एक असेंबली हुई, उसके बाहर आपने देखा कितनी तादाद में पुलिस खड़ी थी, क्यों? मैंडेट नहीं था। अच्छा, हमारा ख्याल था कि अरकान की हिफाजत के लिए खड़ी है। नहीं जी, मैंडेट नहीं था, बगैर मैंडेट वाले बैठे हुए थे। आपको पता है केपी में क्या हुआ? हजारों लोग थे, क्यों?
مینڈیٹ والے تھے. وہاں پہ بھی تو پولیس بٹھائی جا سکتی تھی نا, کیوں نہیں بٹھائی؟ مینڈیٹ والے تھے. فرق ہوتا ہے مینڈیٹ کا اور مینڈیٹ نہ ہونے کا, یہ بہت بڑا فرق ہے. اور رہی بات یہ, ہمیں یہ ساتھ لے کر چلنا چاہتے ضرور, ہمیں تو وہ ٹیم کے ساتھ نہ چلنے کا ملا ہے, ہم کیوں چلیں؟ ہمارا تو دیکھیں 1980s اور 90s کی جو غلط سیاست تھی, غلط لیڈرشپ تھی, کہ جب ہم 1980s میں انڈیا سے آگے تھے اور 2000 میں انڈیا سے پیچھے چلے گئے, ہمیں اسی کی وجہ سے تو پی ٹی آئی کو ایک سپیس ملی تھی کہ پی ٹی آئی اس میں آئے. تو ہم تو اسی چیزوں کے لحاظ سے نکلے تھے, ہم کیوں چلیں ان کے ساتھ؟ ہمارا تو ان کے ساتھ نظریاتی ڈیفرنس ہے. نظریاتی ڈیفرنس دو طریقے کا. بہت اچھے لوگ ہیں, میں آنیسٹلی میں تاج حیدر صاحب کو سنتا ہوں, کمیٹیوں میں بھی سنتا ہوں, بہت اچھی, اور انہوں نے کمیٹیوں میں بھی کہا ہے یہ غلط ہوا ہے. اپنے بعض جگہوں پہ وہاں پہ ٹیوب ویلز اور پتہ نہیں کیا کیا آر او پلانٹس کا بتا رہے تھے, 2000 آر او پلانٹس ہیں, ان میں سے پھر 100 اینڈ سم تھنگ خالی کام کر رہے ہیں, کوئی کام نہیں کر رہا. تو بڑی صحیح باتیں کرتے ہیں. مجھے ان سے گلہ نہیں ہے, مجھے ان سے بھی شاید گلہ نہ ہو, مجھے ان لوگوں سے نہیں, مجھے گلہ ہے ان کی لیڈرشپ سے. ان کی لیڈرشپ جو ہے نا وہ پولیٹیکل میرٹ پہ نہیں ہے, وہ اپنی وہ جو ہوتی ہے نا اپنے وہ رائل بلڈ کی وجہ سے ہے. آتا جاتا بے شک کچھ نہ ہو, انہوں نے بننا, پیپلز پارٹی کے نوجوان کہتے تو یہ کہتی ہیں نا, بلاول صاحب کہتے ہیں مجھ سے کرپشن, دیکھیں نوجوان تو سارے ہی ہوتے نا, بٹ وہ تو کہہ رہے ہیں مجھ پہ تو کرپشن کا کوئی الزام نہیں, آپ ان کو بھی انگیج نہیں کرنا چاہ رہے. کل بھی انہوں نے گلہ کیا کہ آپ مجھ سے ووٹ نہیں مانگے. میں نے ٹی وی پہ 2-3 پروگرام میں میں نے بلاول بھٹو کیا جو سٹانس لے رہا تھا, جو فروری میں سٹانس لے رہا تھا الیکشن سے پہلے کا, میں نے اس کو وہاں کہا تھا کہ یہ بندہ صحیح سٹانس لے رہا ہے. ہی ہیز ٹو, اگر وہ قیادت ہے نا تو یہ یاد رکھے نوجوان انفارچونیٹلی ان کے والد صاحب کی طرز سیاست سے نہیں ایگری کرتے. ان کو اس طرز سیاست کو کر کے ڈیفائی کر کے نکلنا چاہیے تھا, اپنی سیاست کرنی چاہیے تھی, جس کے بارے میں انہوں نے بہت دفعہ کہا ہے. انفارچونیٹلی ہی کوڈ ناٹ. میں یہ سمجھتا ہوں اگر یہ وہاں ڈیفائی کر کے نکل جاتے آگے اور وہ سیاست کرتے جو اس کو کرنی چاہیے تھی, وہ بہت بڑا قد ہو جاتا. وہ 2 قدم پیچھے ہٹ جاتے, کہتے کہ یہ مینڈیٹ ان کا ہے, ان کو دو. وہ ان کو پتہ ہے کہ مینڈیٹ ہمارا ہے, وہ کہہ دیتے, ان کا قد اتنا بڑا ہو جاتا کہ کوئی اور اس کو چھو بھی نہ سکتا ان فیوچر. ناظرین پروگرام میں ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. جب بزدار صاحب کو لگایا گیا تھا, محمود خان کو لگایا گیا تھا, اس وقت آپ کی پارٹی کے اندر سے لوگ اعتراض کر رہے تھے, بٹ انہوں نے پارٹی تو نہیں چھوڑی نظر, قیادت کے فیصلے کے ساتھ. میں نے تو آپ کو ان لوگوں کا نام بتایا تھا اور 2-3 آپ کر دیے. ایون یہ کیا نام ہے مصطفیٰ نواز کھوکھر, آج ان سے پوچھے, وہ کہتے ہیں میرے پاس 2 حلقوں کے سارے فارم 45 ہیں اور اس کے تحت بھی پی ٹی آئی جیتی ہے. کہتے ہیں سیکنڈ میں تھا, ان کا تو 3rd پی ایم ایل تو تھی نہیں. صحیح. میں شیرازی صاحب اس کو رسپونڈ کروں گا. سب سے پہلی تو بات ہے کہ آپ کسی پارٹی کی قیادت کے اوپر اس طرح کے بہتان بازی, الزام بازی, معذرت کے ساتھ بالخصوص پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کے خلاف کہ آتے جاتا کچھ نہیں ہے, یہ میرے کے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں کہ یہ دھاندلی ہوئی ہے. کے پی میں کیوں نہیں بات کرتے یہ کہ دھاندلی ہوئی ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ کے پی میں دھاندلی ہوئی ہے. آئسولیٹڈ کیسز ہم نے یہ اٹھائی ہوئی ہیں, ہمارے بھی پٹیشنرز گئے میں ہیں. ہم تو کہتے ہیں کہ آئسولیٹڈ کیسز ہیں, جو جہاں جن حلقوں میں آئسولیٹڈ کیسز ہیں وہ ایک قانون اور آئین کے زمرے کے تحت وہ اس کو اپنا ایک جو لیگل ریکورس ہے اس کو اڈاپٹ کرتے ہوئے وہاں پہ جائیں. یہ کہتے ہیں اصل میں نا یہ ان کی عادت ہے, یہ سڑکوں پہ فیصلہ لینا چاہتے ہیں. یہ ہلے میں 2018 کے, یہ ہم نے بھی 3-4 دن رزلٹ جب آر ٹی ایس بیٹھ گیا تھا تو ہم نے بھی اس ٹائم دیکھا اور ہم نے الحمدللہ فراغ دلی کا مظاہرہ کیا. جیسا کیسا بھی ان کا مینڈیٹ تھا ہم نے آ کے 18 میں قبول کیا. ہم آ کے پارلیمان میں بیٹھے, ہم نے نہیں ابھی تک طے نہیں ہو رہی پاری چیز. دیکھیں ہم نے اس ٹائم آئے پاکستان کی خاطر, ہم لوگ ایوان میں آئے, ہماری پارٹی اس ٹائم پاکستان کی خاطر ایوان میں آئی اور پاکستان پہلی بار 860 جو حلقے ہیں پورے ملک میں, اس میں سے 455 پہ شکایات ہوئی ہیں, گویا کہ more than 50% لوگ
احتجاج کر رہے ہیں جناب. اس سے زیادہ پٹیشنز 2018 میں ہماری تھیں. کیا یہ بتائیں نا قاسم سوری صاحب 4 سال ایک سٹے آرڈر کے پیچھے نہیں چھپے رہے؟ کیا یہ بتائیں نا کہ بزدار پلس جو انہوں نے وہاں پہ لگایا تھا پنجاب میں، ان کی اپنی پارٹی کی جو ہے وہ قیادت ان پہ انگلیاں اٹھاتی تھی، تو ان کی پرفارمنس نل تھی. یہ صرف اور صرف سوشل میڈیا کی سیاست کرتے ہیں. یہ آ کے روڈوں پہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی فیصلہ دے دے، عوام ہمارے ساتھ ہے. عوام نے ان کو ریجیکٹ کیا ہے. عوام نے ان کو آزاد ارکان کے تعداد سب سے بڑی آزاد ارکان، یہ جس طرح ان کے دھاندلی کے نا پول اب کھلنا شروع ہوں گے وہ آپ ہی دیکھیں گے. حکومت میں حوصلہ کریں تھوڑا سا. نہیں، ہم حوصلہ کر رہے ہیں. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ چلے، پاکستان کی خاطر ہمارے ساتھ چلے. آن اے سیریس نوٹ سر، میں سر کیونکہ آپ مولانا فضل الرحمان جیسا مدبر سیاستدان فرما رہے ہیں میں اپنا ووٹ استعمال نہیں کروں گا، اپوزیشن میں بیٹھ رہے ہیں. اچکزئی صاحب، مینگل صاحب جس طرح بیٹھے تھے لگ رہا تھا کہ لا تعلق ہیں. سر یہ کیا ہوگا؟ کوئی نسخہ کیمیا ہے خالد مقبول صدیقی کے پاس یا کسی اور کے پاس؟ کیسے معاملات آگے بڑھیں گے سر؟ سوال میرا وہی جو پہلا میں نے آپ سے کیا ہے. میں 5 سال کا تھا جب پاکستان آیا جی، اور میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے کس مشقت اور مشکلات کے ساتھ اس پاکستان کو بنایا ہے. آج میں 81 سال کا ہوں. میں بہت سی چیزوں کی کمی دیکھ رہا ہوں. صحیح. وہاں جس وقت انڈسپلن ہو رہا تھا، ہنگامہ ہو رہا تھا، تو میں وہاں سے اٹھایا تھا اور میں نے بلوچستان کے ڈیلیگیشن سے بات کی. موسیٰ خیل ڈسٹرکٹ کا ڈیلیگیشن تھا، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ وہ ذمہ داری بھی پارٹی کو ہی سنبھالنی ہے. 98% لوگ بلو پاورٹی لائن ہیں. وہاں کے ایک صاحب مجھے بتا رہے تھے جی ہمارے 350 گھر فلاں شہر میں ہیں، 400 گھر کراچی میں ہیں. کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہاں روزگار نہیں ہے. تو ان چیزوں پہ ان کی فیزیبلٹیز کے کیا کیا پروجیکٹس بن سکتی ہیں. سی پیک کا رستہ بدل دیا گیا اس وجہ سے جو کچھ بیکورڈ علاقوں میں ترقی ہو سکتی تھی. یہ بڑی پرابلم ہے کہ کیا پاسبلٹیز ہیں. اور میں سمجھتا ہوں میں نے کہا کہ یہ میں آپ سے بیٹھا ہوں اور آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں کہ موسیٰ خیل 2 سال بعد وہ نہیں ہوگا. تھر 2014 میں جو تھا آج وہ نہیں ہے. ہم کر چکے ہیں، حل موجود ہیں. اور وہ حل یہ نہیں ہے کہ بیرونی قرضے لیتے رہو. یہ جو بیرونی قرضے کا فلسفہ ہے، آج کہہ رہے ہیں جی 7-8 بلین نہیں ہوگا، یہ 12 بلین ہوگا اور آپ مر جائیں گے یہ قرضہ ادا نہیں ہوگا. آپ کو اپنے سلوشنز خود نکالنے ہیں اور وہ سلوشنز آپ کے پاس موجود ہیں. 27 دسمبر کو چیئرمین بلاول 10 پوائنٹ اپنے دے چکے ہیں کہ یہ کرنا ہے ہمیں. پھر منشور رکھا ہے. ہاں ان میں اگر کوئی خرابی آپ ضرور بتائیے، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، لیکن خدا کے لیے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تھوڑا سا ہماری انالیسس کے اندر، تجزیے کے اندر اگر ہم غریب عوام کو بھی شامل کر لیں کہ ان کے کیا حالات ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو شاید اور کیا یہ حل، کیونکہ سیاستدان کا کام ہے حل نکالنا. کیا یہ حل مناسب ہے؟ اور یہ جو قرضے کی سیاست چلی ہے، کیئر ٹیکرز نے کس ریٹ پہ قرضے لیے ہیں؟ یہ قرضے ہماری تنخواہیں بیوروکریسی کی اور آرمی کی وہ قرضے کے پیسوں سے جا رہی ہیں. ایسے نہیں چلا کرتا. یقیناً سر، کیونکہ شو کا وقت. لیاقت علی خان نے ہاتھ نہیں پھیلایا، ذوالفقار علی بھٹو نے ہاتھ نہیں پھیلایا اور ملک کو بنا گئے. اور یہی راستہ اپنانا ہوگا. ناظرین، اسی پہ آج کے شو کا اختتام کرتے ہیں. اجازت دیجیے. خدا حافظ.